یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ صورتحال کو کچھ واضح کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس میں کوئی فیصلہ یا فریق بنیں۔ اور اس کا پس منظر کربلا کا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ سے چلے ہیں، اور وہ پہنچے ہیں عراق کوفہ میں۔ اور دوسری طرف جو صورتحال ہے اس کے پس منظر میں وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی تھی، وہ کچھ معاہدہ انہوں نے طے کیا تھا۔ وہ معاہدہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مستند تاریخ کی کتابوں میں، اور وہ مستند ہے مکمل، اس پہ کوئی کلام یا کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کی خلاصہ یوں ہے کہ انہوں نے جو ہے اس بات پہ صلح کی تھی۔ 6 مہینہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے تھے حضرت علی کے بعد، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان معاہدے کے مطابق صلح یہ کر لی تھی کہ آپ ان شرائط پر رہتے ہوئے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ شریعت کے مطابق ہی حکومت کو چلائیں گے، غیر شرعی کوئی کام نہیں کریں گے۔ یا ظاہر ہے وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کیسا ایسے کر سکتے تھے؟ تو بہرحال ایک صلح نامے کے تحت، جو ایک معاہدے کے تحت انہوں نے جو ہے اپنے خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی عرصے تک، ایک طویل عرصے تک جو ہے حکومت کو چلایا، اور اس دوران میں نہ کسی قسم کا کوئی اختلاف، نہ کسی قسم کے کوئی جھگڑا، نہ کوئی ایسی بات جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ دوبارہ سے اس معاملے کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا واقعہ ہمیں کسی تاریخ میں، کسی کہیں کتاب میں نہیں ملتا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکومت کو چلایا، اور کافی عرصہ انہوں نے اس نظام کو چلایا، اور 22 لاکھ مربع میل سے اسلامی سلطنت جو ہے وہ 64 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی تو وفات سے پہلے مشورہ کے تحت جو ان کو مشورہ دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ یزید جو ان کا بیٹا تھا اس کو ولی عہد مقرر کر لیا جائے۔ تو بہرحال ان کی وفات سے پہلے یزید کو ولی عہد مقرر کر لیا گیا۔ اب چونکہ یہ اقتدار اور حکومت کی منتقلی تھی ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف، تو چونکہ یہ جو حکومت منتقل ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ایک صلح نامے کے تحت منتقل ہوئی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے اس عرصے میں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے جو ہے وہ قائل تھے اس معاملے میں کہ چونکہ ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ صلح نامے کے بعد حکومت ہماری طرف لوٹتی ہے۔ تو اب ہم اس معاملے میں چونکہ اگلا جو ولی عہد یزید کو مقرر کیا گیا ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ اگر وہ اسی صلح نامے پہ، اسی معاہدے پہ تیار ہوتا ہے حکومت کرنے کو، اس کی پابندی کرتا ہے، تو ہم بھی پابند ہو جائیں گے ان چیزوں کے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو پھر ہم دوسرا قدم اٹھائیں گے اور ہم حکومت کو اپنے ہاتھ پہ لیں گے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس معاملے میں یہ سوچ تھی، اور جو کہ بالکل غلط نہیں تھی، اور ادھر یزید کا بن جانا وہ بھی کوئی غلط نہیں تھا، کیونکہ شریعت کا کوئی قانون اس بات کی مخالفت نہیں کرتا کہ اگر کوئی شخص قابل اقتدار ہو، اور چاہے وہ گھر کا بیٹا ہی ہو، تو اس کو اقتدار حوالے کیا جائے۔ شریعت اس کی کہیں مخالفت نہیں کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایک پس منظر ہے، جو صورتحال ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ ادھر صحابہ کرام سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام نے جو اس وقت موجود تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن عمر، دیگر صحابہ کرام اور ان کے متقربین تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہاں نہ جائیں اس معاملے کے لیے۔ لیکن اس دوران میں جب وہ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں اور دوسری طرف یزید کی حکومت بن چکی ہے، تو ان کو کوفہ سے کچھ خطوط پہنچتے ہیں جو کہ انتہائی اہم خطوط تھے عراق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ہم یزید کے خلیفہ بننے پہ، اس کے امیر بننے پہ ہم راضی نہیں ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ان خطوط کے جواب میں انہوں نے جو مشورہ کیا تھا اپنے لوگوں سے، تو انہوں نے صحابہ کرام نے اور دیگر لوگوں نے فرمایا کہ آپ اس خطوط کی وجہ سے آپ سفر نہ کریں، آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ ہمیں مناسب نہیں لگتا کہ یہ خطوط جو ہے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے کسی قسم کا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ خطوط بھی اہم تھے، اور کافی یعنی ایسے لوگوں کی طرف سے آئے تھے جو کہ رئیسوں میں سے اور بڑے لوگوں میں سے تھے، تو انہوں نے ان خطوط کو اہمیت دی۔ تو صحابہ کرام کے مشورے سے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو ہے ان صورتحال کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔
مسلم بن عقیل جب سفر کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بچے بھی ضد کر کے شامل ہو گئے کہ ہم بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں. بہرحال وہ اپنے ساتھ لے گئے. جب وہ کوفہ پہنچے ہیں عراق تو رستے میں ہی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ آپ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت میں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اس طرف صورتحال یہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلم بن عقیل وہاں پہنچے ہیں اور ان کی بیعت ہو گئی ہے. اور جب کوفہ میں بیعت ہو گئی اور حکومت کے خلاف ایک نئی بیعت جو کہ حکومت قائم تھی یزید کی، تو اس کے خلاف جو ایک بیعت ہوئی تو اس کی اطلاع جو ہے وہ یزید کی طرف پہنچی کہ یہاں پر تو حکومت کے خلاف ایک نئی حکومت قائم کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف مسلم بن عقیل کی طرف سے ایک اطلاع چلی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط کے ذریعے سے کہ یہاں پر تو آپ کی نیابت میں میرے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی ہے، یہاں حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں تاکہ اس معاملے پر بات کر لی جائے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلتے ہیں مدینہ سے عراق کی طرف. اور چونکہ ایک اطلاع وہاں پہنچ چکی تھی یزید کی طرف کہ یہاں تو نئی حکومت قائم کی جا رہی ہے، تو وہاں سے عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے گورنر جو تھا اس کو بھیجا گیا کہ اس معاملے کو کوفہ پہنچ کر سختی سے نمٹا جائے کہ ایک نظام کے خلاف نیا نظام کیا قائم کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال قائم کی گئی تھی کہ بھئی ایک حکومت کے خلاف حکومت قائم کی جا رہی ہے، اس کو جا کے دیکھا جائے. عبید اللہ بن زیاد جب وہاں پہنچتا ہے تو چونکہ دمشق اور عراق کے بیچ کا فاصلہ کم ہے، وہ پہلے پہنچ جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط پہنچتا ہے دوسری طرف تو آپ جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں مشورہ کر کے. صحابہ کرام کا آخری مشورہ یہی تھا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، لیکن وہ ان کا اجتہاد تھا اور وہ اپنی رائے میں غلط نہیں تھے. وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر اپنے گھر کے لوگوں کو لے کے نکلے تاکہ جب میں وہاں جاؤں تو جب میری یزید سے بات ہو جائے گی یا یزید سے بات نہ ہو تو میری اگر وہاں پہ خلافت اگر قائم ہو جاتی ہے تو میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہیں کوفہ میں ہی رہ جاؤں گا. دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں سے نکلتے ہیں اپنے اہل و عیال کو لے کر، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں وہاں پہنچوں گا کوفہ میں اور صورتحال دیکھ کر، چونکہ مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے مجھے، حالات سازگار ہیں کہ یہاں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو سکتی ہے، تو میں وہاں دیکھ کے صورتحال کا فیصلہ کروں گا کہ مجھے وہاں حکومت قائم کرنی ہے. یہ یزید سے ہم پرانے معاہدے پہ بات کر کے معاملہ طے کر لیں گے. چونکہ عبید اللہ بن زیاد پہلے پہنچ جاتا ہے اور وہ وہاں سختی سے نمٹتا ہے اور ایک ایک کر کے کوفہ والے جو ہے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوتا. بہرحال کوفہ کے ایک صاحب ہوتے ہیں، وہ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنے آپ رکھتے ہیں، لیکن عبید اللہ بن زیاد وہاں پہنچ کر جو ہے وہ ان کو جنہوں نے پناہ دی ہے مسلم بن عقیل کو اور ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیتا ہے. مسلم بن عقیل کی طرف سے جو خط چلا ہوتا ہے، چونکہ مدینہ منورہ عراق سے دور ہے تو وہ خط پہنچنے میں وقت لیتا ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے نکل چکے تھے اس خط کے بعد. لیکن دوسری طرف عبید اللہ بن زیاد چونکہ شام قریب ہے عراق سے، کوفہ قریب ہے، وہ پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ معاملہ کر چکا ہوتا ہے اور شہید کر چکا ہوتا ہے. تو رستے میں وہاں سے ایک خبر اور چلتی ہے کہ وہاں حالات الٹ گئے ہیں، مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا اور سارے کوفہ والے جنہوں نے خط بھیجے تھے اب کوئی بھی بیعت پہ اپنی کھڑا نہیں ہے. لیکن ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نکل چکے ہوتے ہیں اور حالات الٹنے کے بعد تو مزید بات کرنے کی ضرورت تھی کہ بھئی پرانے معاہدے پہ آپ راضی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، تب ہم فیصلہ کریں گے. تو اپنے گھر والوں کو لے کر کوفہ پہنچتے ہیں اور باقاعدہ ان کے ساتھ ایک پوٹلی ہوتی ہے، گٹھری ہوتی ہے جس کے اندر خطوط ہوتے ہیں کوفہ والوں کے. وہ ایک ایک کا نام لے کر خط دکھا کے کہتے ہیں کیا یہ تمہارا خط نہیں تھا؟ کیا تم نے یہ خط نہیں بھیجا تھا؟ اب تم کیوں اپنی بیعت سے پیچھے ہٹتے ہو؟ تم کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ لیکن چونکہ سب ڈر چکے تھے عبید اللہ بن زیاد سے اور انہوں نے دھوکہ دیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا. بہرحال یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، عبید اللہ بن زیاد پہلے سے موجود تھا. اب انہوں نے اہل بیت رسول کے جو لوگ تھے ان کا گھیرا کر لیا. اب نہ انہیں واپس جانے دیے جائے، نہ انہیں جو ہے آگے جانے دیا جائے، اور ان کو وہاں پکڑ لیا انہوں نے. یہ وہ صورتحال، یہ وہ پس منظر ہے کہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکلے ہیں، مسلم بن عقیل کب پہنچے ہیں، ان کے قتل کی خبر کب پہنچی ہے، عبید اللہ بن زیاد کب پہنچ کے اپنا کام کر چکا ہے، اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے ہیں تو وہ کوفہ والے تنہا چھوڑ چکے ہیں ان کو، اور عبید اللہ بن زیاد کی فوج اور اس کے لوگوں نے سب گھیرا ڈال لیا. یہ ہے ایک وہ پس منظر جو کربلا کا وقوع کیسے ہوا، ان کا سفر کیسے ہوا، خبریں کس طرح پہنچی، مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے.
یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تاریخی رد و بدل نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ارد گرد کی جتنی باتیں ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں، کچھ مشترک ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا یعنی ایک رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک پس منظر ہے کربلا کا کہ یہ واقعہ پیش ہوا، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ جو بیتی، جو ظلم اور جبر کیا گیا، جو زیادتی کی گئی، اور جو ان کے مطالبات کو نہیں مانا گیا، وہ قابل بیان نہیں ہے۔ بلکہ میں صرف سادہ لفظوں میں اتنا کہوں گا مختصراً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس پورے واقعے کے اندر 3 باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان میں یہ اقتدار کی جنگ تھی، کہ یہ صرف اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے یا جو اس نظریے کو بڑھانا یا ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ سراسر غلطی پر ہیں۔ دوسرا ایک نظریہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ معاہدہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اس معاہدے کی پاسداری نہیں ہو رہی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی معاہدہ ہوا تھا وہ یزید کی فوج یا اس کے درباری یا اس کے ارد گرد اس کے وزراء گورنروں پر وہ قائم نہ ہو، وہ نافذ نہ ہو۔ تو ایک طبقہ یہ کوشش کرتا ہے ثابت کرنے کی کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، کیونکہ وہ سب کافر ہو گئے تھے۔ یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان اقتدار کی جنگ ہوتی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ کے لیے نکلتے اور پورا لشکر اور فوج لے کر نکلتے اور دمشق کی طرف جاتے، عراق کی طرف نہ جاتے۔ یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ اور دوسری بات، کفر اور اسلام کی جنگ کہنا یہ بھی اس لیے غلط ہے کہ اگرچہ ان دنوں میں ان حالات میں بہت سے غلط واقعات اور سیاہ کارنامے کیے گئے جس کا تذکرہ مناسب بھی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ کفر اسلام کی جنگ تھی، یہ کوئی بھی تاریخ ہمیں کسی کتاب میں کسی ورق میں نہیں ملتا کہ وہیں اذانوں پہ پابندی ہے، نماز پہ پابندی ہے یا دینی امور پہ پابندی ہے، کہیں بھی ایسی چیز نہیں ملتی۔ یہ ایک گروہ تھا جس نے دونوں طبقوں کو لڑانے کی کوشش کری اور اپنا اقتدار بنانے کی کوشش کری۔ یہ وہ طبقہ تھا بیچ کا جس نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا اور قتل کرنے کی کوشش کری۔ تو اور تیسری بات اس کے اندر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو مدینہ سے عراق ہے دائیں طرف اور دمشق ہے، شام ہے بائیں طرف۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے ہوتے تو وہ اپنے ساتھ اہل خانہ کو لے کے نہ نکلتے، بلکہ جنگ کا لشکر پورا لے کر نکلتے، اور وہ جنگ کے لیے نکلتے تو دارالخلافے کی طرف نکلتے کہ یہاں میں نے حکومت قائم کرنی ہے اور یہاں پر گزشتہ حکومت قائم ہے، جبکہ وہ عراق کی طرف نکلے ہیں۔ اور خود خطوط بیان کرنے والے، تاریخ بیان کرنے والے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاملے کو سمجھانے، سمجھنے اور حل کرنے کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ تو یہ وہ مغالطے ہیں جو کھڑے کیے جاتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ بھی غلط ہے، یہ کفر اسلام کی جنگ تھی، یہ بھی غلط ہے، بلکہ وہ اس پرانے معاہدے پہ بات کرنے کے لیے نکلے تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور اس معاملے پہ بات کرنے نہیں دی گئی۔ اسی لیے کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے پختہ روایات کے ساتھ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مطالبات آخر میں پیش کیے تھے کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہاں جانے دیجیے، میں چلا جاؤں، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پہ بھیج دیا جائے، میں نے وہاں جہاد میں شریک ہو کے اپنی زندگی گزار لینی ہے، یا پھر مجھے یزید سے ملا دیا جائے تو میں اس سے بات کر لوں۔ اور جو لوگ یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے اور جنہوں نے یہ مصیبت ساری کھڑی کی تھی اور جو یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہمارے کنٹرول میں رہے، انہوں نے نہ انہیں واپس جانے دیا۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ واپس جائیں گے، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ پھر جنگ کھڑی ہو جائے گی، اور وہ انہیں آزاد بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ کسی اسلامی سرحد پہ چلے جائیں، اور آزاد بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ نواسہ رسول ہیں، اہل بیت کے لوگ ہیں، ان کی بات کو کون انکار کرے گا۔ اور تیسرا، وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ اگر یزید سے ملاقات ہو گئی تو یزید نے یقیناً ان کی بات مان لینی ہے، اور ہمیں اس معاہدے
کے تحت رہنا پڑے گا جس معاہدے کے تحت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے خلافت کو چلایا تھا. تو یہ سارا ایک معاملہ ہے جس کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور جن باتوں جن نکات کو ہم نے اس میں بیان کیا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو کسی کتاب میں، کسی تاریخ کتاب میں اختلافی نہیں ہے. اس کے علاوہ ارد گرد جتنی باتیں اس میں موجود ہوتی ہیں وہ سب کی سب مشترک ہیں، مختلف فی ہیں، کچھ قابل قبول ہیں، کچھ قابل رد ہیں، ان سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. تو اس بارے میں ہم جو نظریات قائم ہیں ہم اس میں فریق نہیں بنتے، لیکن ہم نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کربلا کا پس منظر کیا تھا، یہ کیوں ہوا، اور پھر اس کے اندر آگے اس معاملے کو مزید کیوں خراب کیا گیا، اور کیوں یہ بات جو ہے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے اہل خانہ کی شہادت پر اور پریشانیوں پر ختم ہوئی. یہ اس کا ایک پس منظر تھا. باقی جو آپ نے یزید سے متعلق پوچھا ہے، یزید سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یزید کا ایمان یا کفر، اس پر ہمارا ایمان یا کفر موقوف نہیں ہے. ہمارا ایمان موقوف ہے ہمارے اعمال، ہمارے عقیدے کے اوپر. اگر یزید کافر ہے خدا نخواستہ تو وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ تاریخ میں اس کے کفر پہ بھی بات کی گئی. لیکن دوسری طرف ہم ایک طبقہ دیکھتے ہیں وہ اس کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو پکا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. دونوں جانب رائے جو ہے وہ انتہائی مختلف ہیں، دونوں جانب رائے سراسر ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو ہم وہی بات کہیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی ہم کہنے کی کوشش کریں گے کہ اس نظریے کو اپنے لئے قائم کر لیں اور یہ بات بیان لیں جو کہ میانہ روی اور اعتدال کے مطابق ہے، جو تمام علماء فقہا نے بھی کہا ہے کہ یزید کے متعلق خاموشی اختیار کریں، نہ اس کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کریں، نہ اس کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کریں، نہ ان دونوں کام کو ثابت کرنے والے کسی فریق کا فریق بنیں، بلکہ اس پہ خاموشی کا اظہار کریں اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی فکر کریں. ہاں، جو کربلا میں ہوا، جو اس دن پیش آیا، جو اہل رسول کے ساتھ ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سراسر غلط تھا، وہ سراسر ایک سیاہ کارنامہ تھا، اور جنہوں نے یہ کارنامہ کیا انہوں نے جو ہے اپنی آخرت کو خراب کیا، اپنی عاقبت کو خراب کیا، اور جو ہے اپنے آنے والے مستقبل کو جو ہمیشہ ہمیشہ کا جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والا ہے، انہوں نے جو ہے اس اپنے عاقبت کو اس طرح سے خراب کیا. اور جو ظلم اور زیادتی ہوئی وہ سراسر یقیناً ظلم اور زیادتی تھی، وہ انتہا تھی. لیکن اس کو دوسرے رخ پہ پیش کرنا اور اس پہ فریق بننا یا فریق بنانا، یہ نظریات یا طبقات قائم کرنا، بہرحال اس سے اجتناب ضروری ہے. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی تفصیل میں پڑھ کر آپ اپنا عقیدہ یا اپنا نظریہ خراب کر سکتے ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب.